السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا موضوع اس بات پر ہے کہ کیا مکان، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہو سکتی ہے یا نہیں، اور انسان پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ حقیقتاً کس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ گھر، عورت اور گھوڑا ہے۔ یہ حدیث بظاہر ظاہر کرتی ہے کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، مگر کیا واقعی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے نحوست اور خیر و شر کا اصل منبع ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اسلامی عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ نحوست یا بدشگونی لینا شرک کی ایک قسم بن سکتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں چیز از خود نقصان پہنچا سکتی ہے تو یہ غلط ہے۔ جس حدیث میں مکان، عورت اور گھوڑے میں نحوست کی بات کی گئی، اس کے بارے میں محدثین نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ یہ خبر نہیں بلکہ عرب کے بعض لوگوں کا قول ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کی تصدیق فرمائی ہے، بلکہ یہ ان کے زمانے کی غلط روایت تھی جسے رد کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر حیرت کا اظہار کیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نحوست کا کوئی وجود نہیں۔ یہ رد ہے اس باطل عقیدے پر کہ عورت یا مکان یا جانور خود سے منحوس ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو منحوس کہتے ہیں اگر شادی کے بعد ان کے حالات صحیح نہ رہیں، نئے گھر کو منحوس کہتے ہیں اگر مالی مسائل آ جائیں، کسی گھوڑے یا گاڑی کو منحوس مان لیتے ہیں اگر اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے۔ یہ سب جہالت اور شرک کے قریب تر رویے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے اور بدشگونی شرک ہے۔ اگر گھر میں پریشانی ہو، حالات خراب ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جگہ، وہ چیز یا وہ انسان منحوس ہے، بلکہ گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز قائم کی جائے، اذکار اور دعائیں پڑھی جائیں، گناہوں سے توبہ کی جائے اور علماء سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خیر و شر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان، چیز یا جگہ کو اپنی پریشانی کا سبب سمجھنا نہ صرف غلط ہے بلکہ عقیدے کو تباہ کر دینے والی بات ہے۔ اگر آپ کو حالات مشکل لگ رہے ہیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اللہ سے رجوع کریں اور اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں۔ نحوست کو مخلوق سے جوڑنا شیطانی وسوسہ ہے۔